بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر، آج آپ کا یہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم احمد ندیم قاسمی کی سیکنڈ غزل آپ کے اسمارٹ سلیبس کے تحت پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر سے فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور آج ہم تھرڈ لیکچر میں احمد ندیم قاسمی کی یہ سیکنڈ غزل آپ کے اسمارٹ سلیبس کے تحت ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے متعلق چند ایک باتیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو ضلع سرگودا تحصیل خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے BA پنجاب یونیورسٹی سے کیا، محکمہ آب میں آپ انسپیکٹر بھی رہے، اور ملازمت چھوڑ کر پھر آپ تہذیب نسواں اور پھول کے ایڈیٹر بھی ہوئے۔ احمد ندیم قاسمی جو ہیں اپنی شاعری میں شوق کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی شاعری کی جو مقبول کتابیں ہیں اس میں دھڑکنیں، رمجھم، جلال و جمال اور دشت وفا یہ قابل ذکر ہیں، مشہور ہیں، جبکہ نثر میں نیلا پتھر، کپاس کے پھول، گھر سے گھر تک اور بازار حیات، برگ حنا، سناٹا، آس پاس، آبلے، آنچل، طلوع غروب، بگولے، چوپال ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اور احمد ندیم قاسمی نے 2006 میں اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے۔ آئیے ان کی سیکنڈ غزل کا پہلا شعر جسے ہم مطلع کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اعجاز کے معنی ہیں معجزے کے۔ احمد کہتے ہیں کہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ ایک ایسی انہونی سی خواہش کا اظہار احمد ندیم قاسمی نے اپنے اس غزل میں کیا ہے۔ مفہوم سنیے، وہ کہتے ہیں اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھے۔ سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی نے انسان کو اوج ثریا کی حدوں تک پہنچا دیا ہے، اور سائنس کی یہ شب و روز جو نئی ایجادات ہیں اس نے انسان کو آج مائکرو ویوز میں تبدیل کر کے آج اپنے کروڑوں میل دور بیٹھے پلک جھپکنے میں موبائل کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ انسان نے سیٹلائٹس کے ذریعے چاند پر کمندیں بھی پھینک دی ہیں، اور یہ انسانی ترقی ہے۔ آبدوزوں سے وہ سمندر کا سینہ بھی چیر رہا ہے، اور انسانی آنکھ جو ہے وہ مائکروسکوپ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی اس نے دیکھ لیا ہے، اور ایٹم بم تک تیار کر لیا ہے۔ سیکنڈز میں مربع کلومیٹرز کے اور فرق کو کم کر دیا گیا ہے، اور یہ فاصلے جو ہیں وہ سمٹ گئے ہیں۔ یہ ایک سائنسی ترقی ہے۔ سائنس نے انسان کو کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ پہلا پیغام تو قرآن کا بھی یہی ہے، اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ شاعر نے بھی ایک جگہ پہ کہا نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑھتی ہوئی نئی ایجادات اور انسان کی سائنسی ترقی اور ناممکنات کو ممکن بنا لینا، آج اس نہج پر انسان پہنچ گیا ہے کہ شاعر نے یہاں پہنچ کر یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ پھر معجزہ کیا ہو
کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، ہمیشہ کے لیے دن رہے۔ تو سائنسی ترقی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ چیز ناممکنات میں سے ہے، دن ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، لیکن اس بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر، سائنسی ایجادات کو دیکھ کر ہم کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے سو وہ کر سکتا ہے، وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اقبال نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انسان کی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، ان حالات میں شاعری نے یہ بات کہی کہ ایسی انہونی بات ہو جائے جو بالکل نئی محسوس ہو، سب کچھ ہو چکا لیکن اب کچھ نیا ہونا چاہیے، اور وہ نیا کیا ہے کہ شام کے بعد بھی سورج جو ہے وہ بجھایا نہ جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں عقل کے منافی ہوتی ہیں، لیکن انسانی خواہشات ہیں، اور خواہشات آپ جانتے ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری جنم لے لیتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو شاعر یہ چاہتا ہے کہ اب کچھ ایسا ہو جو مختلف ہو، جو ڈیفرنٹ ہو دوسروں سے۔ باقی تو بہت کچھ ہو چکا، کبھی انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اور ہزاروں میل تک میں وہ گفتگو کر سکتا ہے، اور اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، اس کی تصویر بھی پہنچ سکتی ہے۔ کبھی انسان نے یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ وہ ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے، لیکن پھر انسانی عقل، انسانی سوچ اور انسانی ایجادات نے یہ کر دکھایا سب کچھ۔ اب شاعر کا یہ خواہش ہے کہ کچھ ایسا ہو جو اس سے بھی زیادہ ہٹ کے اور مختلف ہو، اور وہ یہ کہ شام کے بعد بھی سورج کو نہ بجھایا جائے۔ شاعر نے اس حوالے سے کہا کہ فطرت کو خرد کے روبرو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر، جو اسے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ یہ فطرت کے منافی بات ہے۔ شام ایک اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے کہ دن اور رات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو یہ نظام ہے ایک، اور یہ نظام ہمیشہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ شاید شاعر نے اس میں چھپی ہوئی وہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو کچھ خواہشیں اس کے دل میں دبی رہ گئی ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ ناممکن ہے، شاعر یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو جائیں۔ یوں سمجھیے کہ محبوب کا اگر غزل کے پیرہن میں ہم خارجی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کا جو قرب ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے، سکھ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں، دکھ نہ آئے، بہار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ تو انسان ایسی خواہشات کرتا رہتا ہے، لیکن یہ نظام فطرت ہے، اور فطرت کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس غزل کا جو ہے وہ مطلع ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر سورج کی ہمیشگی کا اس لیے متمنی ہے تاکہ رات ختم ہو جائے، کیونکہ رات میں زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ برائیاں ہوتی ہیں، جبکہ سورج کی روشنی خیر اور بھلائی کی علامت ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ شر کی علامت ہے۔ اس کی روشنی میں ظلم و زیادتی، ڈاکہ زنی اور چوری، بے ایمانی، مکر و فریب اور شراب، بدکاری، یہ تمام جرائم جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں رونما ہوتے ہیں۔ خیر اب تو بدعنوانیاں اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس قدر بدکاریاں بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اس چیز کا بھی حیا نہیں کرتے کہ دن ہے یا رات ہے۔ تو شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا کہ تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ یعنی شاعر یہ چاہتا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ روشنیاں ہی روشنیاں ہوں، اور کہیں پر کوئی جرم نہ ہو، کہیں پر احتسال نہ ہو، کہیں پہ کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، کہیں کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جا رہا ہو۔ تو شاعر نے اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہی۔ اگلا شعر جو احمد ندیم قاسمی کی غزل کا ہے، سیکنڈ والا شعر، احمد کہتے ہیں نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا، آج کل کے انسان سے اگر تعارف ہوتا ہے تو شاعر احمد کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں سقراط۔ سقراط یونان کا مشہور فلاسفر تھا جسے سچ کہنے کی پاداش میں زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، اور اس نے سچ سے منہ نہیں موڑا اور زہر کا پیالہ پی لیا۔
تو شاعر تشریح طلب شعر یہ مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ میں ہوں سقراط، لہٰذا مجھے زہر پلایا جائے۔ تشریح طلب شعر میں سقراط کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے وہ جو تعریفیں، وہ ڈیفینیشنز پڑھی جس میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی تاریخی واقعے کی جانب کوئی حوالہ دیا جا رہا ہے نثر یا شعر میں تو اسے ہم تلمیحی شعر کہیں گے۔ تو یہ ایک تلمیح کے طور پر شاعر نے سقراط کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد سقراط تاہم بعض نظریات پجاریوں کے نظریات سے متصادم تھے ان کے، اسی لیے سقراط کی طرف کچھ نوجوان مائل تھے اور مساوات اور انصاف کا علم انہوں نے بلند کیا ہوا تھا، لیکن ظالم حکمران ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہیں اس کی پاداش میں زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے کہ عصر حاضر کے جدید انسان سے جب اس نے تعارف کیا تو اس نے اپنے آپ کو سقراط ظاہر کیا، یعنی وہ اس حق اور صداقت سے باز نہ آئے گا اور کھلے عام وہ سچ بولے گا۔ جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں، جو حق کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی سچائی ہوتا ہے، جن کا نصب العین ہی سچائی ہوتا ہے، وہ سچ پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ وہ سچ جو بات کہتے ہیں وہ سچ بات کہتے ہیں اور پھر اپنے سچ پہ وہ پہرا دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں چاہے راستے میں کتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے ان تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ شاعر نے یہ سقراط کا حوالہ دے کر یہ بات کہی ہے کہ آج اگر سچ بولنے والوں کو راستے میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سچائی کے راستے پر چلنے والے ہر انسان کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، اسی لیے قرآن نے اصول بیان کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب تم حق کا نفاذ چاہو گے، جب تم حق چاہو گے کہ نافذ ہو جائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تمہیں اس پر صبر بھی کرنا ہوگا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا حق بات پہ یہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، حق بات پہ یہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے۔ آپ حق کے علمبردار ہوں گے تو پھر آپ کو راستے میں تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، وہ تکلیف آپ کو سہنی پڑیں گی۔ اور جو حق کے ماننے والے ہوتے ہیں، اقبال نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ وہ پھر ڈٹے رہتے ہیں، وہ اپنی بات اور اپنے موقف سے نہیں ہٹتے، چاہے ان کو زہر پینا پڑے، چاہے ان کو کوئی سولی پر لٹکا دے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حق پرستی کی کتنی بڑی سزا ملی کہ کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی کسی صحابی کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی کسی غلام صحابی کو حرم میں کھڑا کر کے اس کے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب انسان حق پرست ہوتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے پتھر لے کر پڑ جاتے ہیں، پھر لوگ اس کے ساتھ سنگزنی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ جو حق پہ ڈٹ جاتے ہیں پھر ان کو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا، بلکہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ جب آپ سچ کو سچ کہیں گے، حق کو حق کہیں گے تو پھر لوگ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، پھر لوگ آپ کے دشمن ہوں گے اور آپ کو یہ سب کچھ سہنا پڑے گا۔ اور انسان جب حق کی خاطر جان دیتا ہے تو وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں سقراط نے آج سے کئی سو سال پہلے زہر کا پیالہ پیا، لیکن آج بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے، آج بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاعر نے اس کے حوالے سے کہا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ سچائی کی خاطر اگر آپ زہر بھی پی لیں تو آپ مرتے نہیں ہیں، وہ زہر زہر نہیں ہوتا۔ اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو حق پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ ان کو اگر کاٹ بھی دیا جائے، اگر ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا بھی جائے، اگر گرم ریت اور گرم کوئلوں پر لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر بھی رکھ دیے جائیں تو ان کی زبان سے احد احد نکلتا رہتا ہے۔ شاعر نے ایک جگہ کہا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق،
ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو یہ آپ کا سیکنڈ شعر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تھرڈ شعر احمد ندیم قاسمی کی غزل کا ہے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو۔ موت سے کس کو مفر ہے، مفر کے معنی انکار کے ہیں۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اب احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن انسان کو پہلے زندہ رہنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا جائے، جینے کا سلیقہ سکھا دیا جائے۔ تو موت بلا شبہ موت سے انکار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تشریح طلب شعر یہ ہے کہ یہاں شاعر نے ایک موت و حیات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی مذہب، کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک عینی مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا، ہر انسان نے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کے لوگوں کے اعتقادات اور ان کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہاں پر ان کی جو سوچ ہے سب کی وہ ایک ہی ہے کہ مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ شاعر نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو موت کا تو ایک دن متعین ہے، موت تو آئے گی ہی آئے گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا ایک دن متعین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، شاعر کہتا ہے کہ یہ تو لازمی بات ہے اور تمام لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھلائے نہیں بیٹھے کہ موت آئے گی، پر انسان کو پہلے زندگی گزارنے کے سلیقہ بھی تو سکھایا جائے۔ ہر سو جو نفس نفسی کا عالم ہے، جو خود غرضی کا عالم ہے، جو آپ کو لوگ سیلفش نظر آتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ڈھب نہیں ہے۔ ایک طبقہ عمرہ اور طبقہ غربا دونوں ہی جینے کے حقیقی ڈھب سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ امیر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو غربا کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کی ہڈیوں پر اپنی عشرت کدے کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف آپ غریبوں کا خون بھی نچوڑا جاتا ہے تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ تہذیب و تمدن کو یکسر فراموش کر رہے ہیں۔ تو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ایسے اونچے ہتھکنڈے استعمال کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو پس پش ڈال کر جرائم پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش ہے، طبقاتی نظام کی کشمکش کہہ لیجئے، جس میں انسانوں کو زندہ رہنے کا جو سلیقہ ہے لوگ وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، وہ رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نفس نفسی کے اس دور میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خود غرضی کا جو دور ہے وہ ہمدردی کی قدریں پامال ہو چکی ہیں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ خونی رشتوں میں بھی اب وہ بات نظر نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے اب کسی میں اگلے وقتوں کی وفا باقی نہیں، اب کسی میں اگلے وقتوں کی وفا باقی نہیں، ساری ذاتیں ایک سی ہیں سارے قبیلے ایک سے۔ تو وہ پہلی بات جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی لوگوں میں جو پہلے کبھی کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ تو آج تو حقیقت یہ جانیے، اس حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اس قدر دشمن ہوا ہے کہ انسان سے ڈرنے لگا ہے۔ اور ایک جگہ شاعر نے اسی حوالے سے کہا بس کے دشوار ہے ہر کام کا انسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہر کام کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان میں، ایک آدمی میں آدمیت نام کی اور انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے مظاہر اگر آپ کبھی اسکول کالج آ رہے ہیں تو آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ ایسا خود غرضی اور نفس نفسی کا عالم ہے کہ ہر شخص کو یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے پہنچ جائے، کسی دوسرے کو کہیں پہ کوئی راستہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور لوگ ایک دوسرے کے، اب تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ہوس میں دنیا کے پجاری لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ شاعر نے ایک جگہ کہا مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔
آج تو انسان کو ڈس رہا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا۔ ایسے میں شاعر نے انسان کو جینے کا ڈھب سکھانے کے متعلق بات کی۔ صاف جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جب تک ہم پیروی نہ کریں گے، یہ ایک ایسی ہستی کی سیرت کی پیروی ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی اور رہبری کرتی رہے گی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ دین اسلام پر اپنی گرفت کو مضبوط کرے۔ حقیقت میں یہی وہ راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے، جو کامل اطمینان و سکون کا راستہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بنی نوع انسان کا ہمدرد اور خیر خواہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور آپ ہی کی سیرت ہمیں دنیا میں بھی نجات دے سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ شاعر کہتا ہے دنیا کے مسئلے ہوں یا عقبا کے مرحلے، آپ کے سپرد ہیں سارے ہی معاملے۔ تو جب تک آپ کی سیرت پر عمل نہ کریں گے اس وقت تک نہ ہمیں دنیا میں کامیابی اور سکون حاصل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ آخری اور مقطع کا جو شعر ہے احمد ندیم قاسمی کی غزل کا، وہ میں عرض کر دوں۔ شاعر کہتے ہیں حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ کرینے سے کہا جائے، سلیقے کے ساتھ کہا جائے۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے سچ بھی ایسے سلیقے سے کہیں کہ زخم کو زخم نہیں بلکہ پھول بتائیں۔ شاعر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ظالم حکمران اور آمر اپنے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے، اور وہ آمریت میں لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ظالم حکمران اپنی مرضی سے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر سچ بھی کہیں تو ہمارے انداز سے کہا جائے، کہ بری بات کو بھی لوگوں کے سامنے ایسے پیش نہ کیا جائے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ واقعی بری ہے۔ وہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اور اس میں چاہے حکمران کے ظلم کی انتہا ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، آپ اس کو ظلم نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا کہ وقت ایسا بھی پڑا کہ مجبوراً، وقت ایسا بھی پڑا کہ مجبوراً خارزاروں کو لال زار لکھا، خارزاروں کو لال زار لکھا۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم پچھلے اشعار میں سیکنڈ میں پڑھ کے آئے ہیں، پچھلے شعر میں، کہ سچ کہنے کی انسان کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ظالم طبقہ ہوتا ہے، جو حاکم طبقہ ہوتا ہے، وہ زور و زبردستی میں اپنے اقتدار کے نشے میں یہ چاہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے، لہٰذا حقیقت کو بھی وہ اس انداز میں کہنے نہیں دیتے جس طرح کی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ حوالے کے وہی شعر آ سکتا ہے جو ہم نے سیکنڈ شعر میں پڑھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ اول تو سچ بولا ہی نہ جائے، اور اگر سچ بولنا ہے تو واشگاف الفاظ میں نہیں بلکہ تشبیہ اور استعاروں کے انداز میں سچ بولا جائے۔ ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، شاعر انجم کہتے ہیں ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، سر تیرا دیکھ سرے دار بھی ہو سکتا ہے، سر تیرا دیکھ سرے دار بھی ہو سکتا ہے، کہ تمہارے سر کو کاٹا بھی جا سکتا ہے، تمہارا سر جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، احمد ندیم قاسمی کی یہ غزل جو ہے وہ مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو غزل کا پورشن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جہاں تک ہم نے نظمیں پڑھی تھیں اس سے آگے ہم اس کا منظومات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تو اس سے آپ امید ہے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔